وعلى رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم استاد محترم اور عزیز طالبات، آج آپ کو چار چیزیں ایسی بتانی ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے. چار چیزیں کی جائیں تو چار چیزیں نصیب ہوتی ہیں. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، یاد رکھنا ہے، لکھنا ہے اور پھر آگے جتنا ہو سکے اس کو پہنچانا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. کیونکہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو سیدھا ہو، جس کی نیت سیدھی ہو، جس کا ارادے سیدھے ہوں، جس کی جذبات سیدھے ہوں اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی نیت ہو. پھر اس کو کیا ہے، قرآن پاک سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے. قرآن پاک کے فضائل کے بارے میں حدیث پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس طرح یہود و نصارہ نے گھروں کو قبرستان بنا لیا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھا کریں، نوافل ادا کیا کریں، فرائض ادا کیا کریں. مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض مساجد میں ادا کریں اور نوافل جو ہے وہ گھروں میں ادا کریں. خواتین اسلام نوافل کی نماز فرائض بھی اپنے گھروں میں ادا کریں. یعنی کوئی ایسا گھر نہیں ہونا چاہیے جس میں تلاوت نہ کی جاتی ہو، کوئی ایسا گھر نہیں ہونا چاہیے جس میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی نورانیت اٹھتی ہے، نورانیت اٹھتی ہے اس گھر کے اندر سے جہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. جس طرح رات کے وقت ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح فرشتوں کو جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر ستاروں کی مانند نظر آتا ہے، یعنی چمک رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے بہرحال آپ سے کہا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں اور ترجمے والا قرآن پاک لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے رب کائنات کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا جس کو چار چیزیں دی گئی ہوں پھر اس کو چار چیزوں سے روک دیا گیا ہو. چار چیزیں دی گئی ہوں، چار چیزیں نصیب ہو جائیں، چار کام کیے جائیں اور پھر اس کو چار کام آگے سے نہ ملیں، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. نمبر ایک، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کو روک دے یا اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ نہ فرمائے. سمجھا رہی ہے نا کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ شکر ادا کریں اور آپ کی نعمتوں کے اندر اضافہ نہ ہو. شکر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، قلبی شکر، یعنی دل سے شکریہ ادا کرنا رب کائنات کی ذات کا. آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، نعمتیں تو ہر ایک کو بے شمار ملی ہوئی ہیں، ہر ایک کو بے شمار نعمتیں ملی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملی ہوئی نہیں ہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. ان نعمتوں
اور اس طرح شکر ادا کریں کہ دل سے رب کائنات کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں، رب کائنات کا جو ہے وہ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اور رب کائنات کا اظہار احسان کریں، یا اللہ تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے یہ ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ نمبر 2، لسانی شکر، زبان سے شکریہ ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، مثلا کھانا کھائیں، پانی پئیں تو وہ جو دعائیں ہیں وہ شکر والی ساری دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، لباس پہنتے ہیں تو اس کی دعا ہے۔ تو جو بھی آپ کو نعمت ملے تو زبان کے ساتھ کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کو لسانی شکر کہتے ہیں۔ نمبر 3، شکر کی قسم ہے عملی شکر کرنا، اپنے اعضاء کے ساتھ اپنے جسمانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا اظہار کرنا۔ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت عطا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتے تھے، نماز ادا فرماتے تھے، نفل ادا فرماتے تھے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی، جس سے شکر کی نعمت دی گئی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی نعمتوں کو روک دیا جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں گا۔ تو قرآن کی دلیل ہے، اس سے بڑی سچائی والی کون سی بات ہو سکتی ہے جو قرآن بیان فرما دے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو دعا کی توفیق دی گئی ہو، یعنی جو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ رب کائنات اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا نہ فرمائیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو اور دعا کرو میری بارگاہ اقدس کے اندر، میں ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ یہ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں دعا کرو، میں ان کو قبول فرماؤں گا۔ تیسری بات، یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو استغفار کرنے کی توفیق دی گئی ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ نہ بخش دے۔ جو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے، سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ نہ بخشے، یعنی استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب کائنات کی بارگاہ اقدس سے بخشش مانگا کرو اور گناہوں سے معافی مانگا کرو، مغفرت طلب کیا کرو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس کو توبہ کی توفیق دی گئی ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جو آدمی توبہ کرتے ہی نہیں ہے پھر اس کی کیا قبولیت ہونی ہے؟ تو جو آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہے وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا گناہ ہے جو میرے علم میں نہیں ہے، تو جانتا ہے، یا میں خود جو ہے اس کو جانتا ہوں، یا رب کائنات اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر توبہ کی جائے اور رب کائنات اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَقَبَّلُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ، کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو بھی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو یہ چار ایسی نعمتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اور اس کے اوپر قرآن کی دلیل ارشاد فرمائی ہے کہ چار نعمتیں جس کو دی گئی ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آگے چار نعمتیں نصیب نہ ہوں یا اس کو نہ ملیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کر دعائیں مانگیں انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی خلوص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین تو جو ہے وہ بے بس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ رب العالمین خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانے جو ہیں رب کائنات کی قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ صرف ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، جب ہم صحیح طریقے کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ اقدس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب کائنات اپنے خاص خزانوں میں سے ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔